السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تفہیم القرآن، فہم القرآن اور ترجمۃ القرآن کے کلاس کے اندر آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفیل اس کو لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر جو ایزیلی آپ کو سمجھ آنے والی ہوگی، اور اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفیل کو سورۃ الفیل کہتے کیوں ہیں، اور اس کی جو تفسیر ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے اندر کس بات کو ذکر کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم لفظی ترجمے کے بعد انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آپ سے ڈسکس کریں گے، مختصر انداز کے اندر جو آپ کو سمجھ آئے۔ تو سورۃ الفیل یہ مکی صورت ہے جیسا کہ واضح ہے، اور اس کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ با کا معنی ساتھ ہوتا ہے، اصل میں اسم اللہ کا نام جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے رحمان اور رحیم، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں قرات کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہ سارے معنی کیے جا سکتے ہیں۔ جو فعل آپ یہاں پر پیچھے محذوف نکالیں گے، یہاں پر جو ہم کر رہے ہیں نا، شروع کرتے ہیں، وہ یہ فعل محذوف ہے یہاں پر جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو جو بھی آپ صیغہ نکالیں گے تو اسی کا جو ترجمہ ہوگا وہ اس بسم اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا۔ پڑھتے ہیں تو پھر اتلو، شروع کرتے ہیں تو پھر اشرعو، اور اس طرح پھر قرات کرتے ہیں تو پھر اقرعو۔ تو جس طرح آپ کا دل کرے آپ نکال سکتے ہیں یہاں پر فعل۔ تو لفظ اللہ موصوف ہے، آگے 2 صفتیں ہیں، میں نے اس کی ترجمہ با محاورہ بھی کر دیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم کیا نہیں، علم کیا نہیں، کیا، لم نہیں، تارا تو نے دیکھا، کیفا کیسے، فعل کیا، ربو کا آپ کے رب نے، باصحاب، اصحاب کہتے ہیں والے، بی ساتھ، فیل ہاتھی، ہاتھی والوں کے ساتھ، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ سمجھ آئی؟ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ میں دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، نہیں، کیا، لم نہیں، تارا دیکھا، کیفا کیسے، فعل کیا، ربو کا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ یہ ہے اس کا با محاورہ ترجمہ۔ اب اس کی تفسیر میں آخر میں کروں گا انشاءاللہ۔ الم یجعل کیدہم، الم نہیں، لم معنی استفہام ہے، کیا، ٹھیک ہے، حمزہ استفہام، کیا، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یجعل بنایا، کیدہم ان کی چال کو، ان کی تدبیر کو، کیدہم ان کی تدبیر کو، فی تضلیل بیکار میں، تضلیل کہتے ہیں ویسے گمراہی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی ہوگا بیکار، کسی نہ کام آنے والی، جو انہوں نے تدبیر کی تھی وہ کسی کام نہ آئی، یعنی وہ ضائع گئی، فی تضلیل ضائع کر دیا یا پھر بیکار میں۔ کیا، لم نہیں، یجعل بنایا اس اللہ نے، کیدہم ان کی تضلیل، ان کی تدبیر کو، ہم وہ ہاتھی والوں کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے، کیدہم ان ہاتھی والوں کی تدبیر کو، فی تضلیل بیکار میں۔ کیا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو، تدبیر کو جو وہ کر رہے تھے، فی تضلیل بیکار میں۔ وَأَرْسَلَ أَرْسَلَ اس اللہ نے بھیجے، علیہم ان پر، کن پر، ان ہاتھی والوں پر، ہم ضمیر کا ترجمہ ان ہاتھی والوں پر، اور ارسلہ اس اللہ نے بھیجے، علیہم ان ہاتھی والوں پر، علی پر، ہم ان پر، یعنی کن پر، یہ ہم ضمیر کا کون ہے، مرجع، وہ ہاتھی والے، علیہم ان ہاتھی والوں پر، طیرن پرندے، طیرن پرندے، ابابیل یہ طیرن کی صفت ہے، غول کے غول،
جھنڈ کے جھنڈ، طیرن پرندے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل کے ساتھ طیرن کے ساتھ اس ابابیل کا تعلق ہے۔ ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، طیرن پرندے، یعنی گروہ در گروہ ابابیل، طیرن پرندے، علیہم ان پر، وارسل واو اور ارسل اس نے بھیجے، بمہارا ترجمہ، اور اس نے بھیجے علیہم ان ہاتھی والوں پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ در جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم پھینکتے تھے ان پر، جو پھینکتے، ترمی رما جرمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، ترمیہم وہ پھینکتے تھے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ترمیہم وہ پھینکتے تھے، ہم ان پر، ترمیہم وہ پھینکتے تھے، ہم ان پر، بحجارتم، بحجارہ کہتے ہیں پتھر کو، بامانی ساتھ، حجارہ پتھر، بحجارتم پتھر، من سجیل نوکدار، نوکیلے پتھر وہ ان پر کیا کرتے تھے؟ پھینکتے تھے، ترمیہم وہ پرندے پھینکتے تھے، ترمیہم کے اندر فاعل کون ہے؟ وہ پرندے پھینکتے تھے، ہم ان پر، کن پر؟ اے اصحاب الفیل کی طرف لوٹے گی ضمیر، ان اصحاب الفیل پر، بحجارتن پتھر، من سجیل نوکیلے نوکدار، اچھا جی، وہ پرندے پھینکتے تھے ان پر پتھر، من سجیل نوکدار، فجعلہم پس اس اللہ نے بنا دیا، فجعل پس اس اللہ نے بنا دیا، ہم ان کو، کن کو؟ یہ پیچھے ضمیر اسی اصحاب الفیل کی طرف جا رہی ہے، یہ غائب کی ضمیر ہے نا، پیچھے لوٹتی ہیں، کس کی طرف؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ فجعل پس اللہ نے بنا دیا، ہم ان کو، ہاتھی والوں کو، کعصفم بھوسے، مأکول اس کی طرح جو کھایا ہوا، مأکول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، کعصفن کہتے ہیں بھوسے کو، یعنی جس طرح وہ توڑی نما ہوتی ہے نا، اس طرح جو چھوٹے چھوٹے تنکے نما ہوتے ہیں جانور وغیرہ کھاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور باہر نکال دیتے ہیں منہ سے، اسے کہتے ہیں بھس، مأکول کھائے ہوئے، یعنی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پھر اللہ نے ان کو کر دیا، فجعلہم پس کر دیا ان کو، بنا دیا ان کو، کعصفم بھوسے، مأکول کھائے ہوئے، یعنی بنا دیا پھر ان اصحاب الفیل کو، کعصفم مأکول کھائے ہوئے بھوسے، یعنی یہ ان کی طرف کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی یہ ان کی طرف تاکید ہے کہ ان کو اس قدر نیست و نابود کر دیا کہ جس طرح کے چیز کو چبا کر کے پھینک دیا جاتا ہے نا، اور اس کو بریک بریک کر دیا جاتا ہے، اس طرح پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو اس طرح بھوسے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا گیا۔ تو یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب آتے ہیں اس صورت کے شان نزول کی طرف، تھوڑی سی مختصر سی تفصیل کی طرف۔ اصحاب الفیل، سورۃ الفیل کو فیل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی صورتیں ہیں، اکثریت صورتوں کی یہ ہے کہ ان کے اندر اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، اور اسی لفظ کے استعمال ہونے کی وجہ سے صورت کا نام فیل رکھ دیا جاتا ہے۔ اب جس طرح یہاں پر یہ فیل استعمال ہوا ہے اس صورت میں، تو اسی مناسبت سے صورت کا نام سورۃ الفیل رکھ دیا گیا۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے، فیل کو فیل اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ صورت کے اندر ہاتھیوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے، تو اس مناسبت سے بھی اس صورت کو الفیل کہا جاتا ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کے اندر کس بات کو ذکر کیا گیا ہے، کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے اندر میں مختصر سا آپ کو قصہ بیان کر دیتا ہوں کہ جو صحیح روایات کے اندر ملتا ہے کہ اصحاب الفیل ہاتھی والوں سے کیا مراد ہے، کہ جو ایک یمن حبشہ کا جو بادشاہ تھا نا، اس کی طرف سے یمن شہر کا ایک بادشاہ بنایا گیا تھا، اس کا نام تھا ابرہۃ الاشرم، جس کو ابرہہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے نا صنعاء کے اندر، صنعاء ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ایک گرجا گاہ بنوایا بڑا بہترین خوبصورت انداز کے اندر، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جس طرح لوگ خانہ کعبہ کی طرف جا کر کے عبادت کرتے ہیں نا، خانہ کعبہ کو جا کر کے وہاں پر عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بڑا ان کا مضبوط تعلق ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، تو وہاں خانہ کعبہ کی طرف نہ جائیں بلکہ اس گرجے کی طرف آئیں اور وہاں پر آ کر کے عبادت کریں۔ تو یہ جب اس نے یہ کام کیا تو عرب قبائل کو اور مکہ والوں کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، خانہ کعبہ کے مقابلے کے اندر اس نے اپنی ڈرامے بازی شروع کر لی ہے۔
تو اس وقت ایک بندے نے جا کر کے اس کا جو خانہ کعبہ کی جگہ پر اس نے بنایا تھا نا، اس کو جا کر کے اس نے پلید کر دیا، یہ سمجھے کہ اس نے پخانہ کر دیا وہاں پر۔ اب جب ابرہۃ الاشرم کو یہ خبر پہنچی کہ اس نے تو کسی عرب کے لوگ نے، کسی بندے نے آ کر کے آپ کے اس گرجے کو خراب کر دیا جو اس نے خانہ کعبہ کی جگہ پر بنایا تھا، ٹھیک ہے، تو ابرہہ کو بڑا غصہ آیا۔ ابرہہ نے جناب پھر لشکر تیار کیا اور اس کے اندر ہاتھیوں کو جناب شامل کیا، جس کی وجہ سے اس کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والے کہا جاتا ہے، اور ہاتھیوں کے اوپر اس لشکر کو لے کر کے آیا کہ جب وہ لشکر محصر آدمی وادی کے پاس، وادی کا نام ایک محصر نامی ایک وادی ہے، جب وہاں پر آیا پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اس کے اوپر حملہ کروا دیا، کیونکہ یہ مذموم ایک ارادہ خانہ کعبے کو گرانے کی غرض سے آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب پرندوں نے آ کر کے ان کے اوپر حملہ کیا تو ان کے منہ کے اندر، چونچوں کے اندر اور ان کے پنجوں کے اندر جو ہے نا کنکریاں تھیں، جو دال کے دانے کے برابر جو ہے نا وہ موٹی تھی، چنے یا دال مسور اس کے برابر موٹی تھیں، تو وہ کنکریاں آ کر کے اوپر سے پھینکتی اور جس کے اوپر بھی لگتی نا اس کو پگھلا کر کے رکھ دیتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ابرہۃ الاشرم اس پورے لشکر کو، ہاتھیوں کو، سب کو جو ہے نا اس طرح اللہ تعالیٰ نے نست و نابود کر دیا، اور ابرہۃ الاشرم یہ واپسی اپنے گھر پہنچنے تک یہ بھی انہی کنکریوں کی وجہ سے اللہ کی جہنم کا وارث بن گیا اور اپنے مذموم ارادے سے ڈگمگا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو عزت بخشی۔ تو یہ تھا اصحاب الفیل جس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جب وہ ابرہہ مکہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے عبد المطلب کے اونٹ تھے، ان کو اس کے قافلے نے غصب کر لیا۔ جب اس قافلے نے غصب کیا تو عبد المطلب چونکہ خانہ کعبہ کا متولی تھا، تو یہ چلا گیا ابرہہ کے پاس، جا کر کے کہا بھائی آپ کے لوگوں نے میرے اونٹوں کو غصب کر لیا، میرے اونٹ واپسی کریں۔ ابرہہ بڑا پریشان ہوا، بھائی یہ تو خانہ کعبہ کا متولی ہے، یہ میرے پاس آئے گا، آ کر کے خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرے گا، آپ خانہ کعبہ کو نہ گرائیں، اور بڑی میری منتیں ترلے کرے گا، یہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس کو خانہ کعبہ کی فکر نہیں ہے، ہم گرانے جا رہے ہیں اور یہ مجھ سے جناب اونٹوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو اس وقت ابرہہ نے جب عجیب محسوس کیا نا، تو اس وقت عبد المطلب نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اونٹ میرے ہیں، مال میرا ہے، میں نے اپنے مال کا مطالبہ کیا ہے، میرا واپسی کریں، میں لے کر جاؤں گا، اور جو یہ خانہ کعبہ ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ نے کرنی ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر یوں ہی ہوا، پھر اللہ نے ہی اس کی حفاظت فرمائی اور اس ابرہہ کو اپنے مذموم ارادے کے اندر نست و نابود کر دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ جس کا جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے سورۃ الفیل کے اندر، جس کا ذکر کیا گیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی گئی ہے۔ اسی پوری صورت کے اندر اسی اصحاب الفیل کا، ہاتھی والوں کا اور ابرہہ کے لشکروں کا تذکرہ ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے پیغمبر کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الم تر کا مطلب یہاں دیکھنا یہاں مراد نہیں ہے، یہاں الم تعلم کے معنی میں ہے، کیا آپ نے نہیں جانا؟ کیونکہ یہ مشہور ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی تھی، جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مشہور ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اسی وقت ہی پیش آیا تھا۔ اس لیے اللہ نے مخاطب کیا، لم تعلم، کیا تو نہیں جانتا؟ جو تیرے ہم اثر لوگ ہیں انہوں نے نہیں دیکھا یا آپ نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، تو یہ مخاطب کرنا مقصود ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کام کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ الم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنا دیا ان کی تدبیر کو فی تضلیل، بیکار میں؟ وہی بات ہوئی نا کہ ان کے ہاتھیوں کو اور لشکر والوں کو اللہ نے پرندوں کے ذریعے نست و نابود کروا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ۔ بات آ گئی، اب آپ کو یقیناً سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ اللہ نے بھیجے ان پر، کن پر؟ ان ہاتھی والوں پر، طیرن ابابیل، پرندے جھنڈ کے جھنڈ، وہ جھنڈ کے جھنڈ آئے تھے جن نے آ کر کے اوپر آ کے اور کنکریاں پھینکی تھی، اور وہ کرتے کیا تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پھینکتے تھے ان ہاتھی والوں پر پتھر، من سجیل، نوکیلے،
فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ نے بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح، بھوسے کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس قدر نیست و نابود کر دیا کہ جس طرح کھانے کو بندہ چبا کر کے باہر پھینکتا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے نا، اس طرح پھر ان کی صورتحال بھی یہی بن گئی۔ تو یہ تو تھا آج کا ہماری صورت، جس کی میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، اس کی وضاحت کے ساتھ آپ کو لفظی ترجمہ پڑھا دیا، بمحاورہ ترجمہ بھی، اور اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے، تشریح بھی آپ کے سامنے، تفسیر بھی آپ کے سامنے ایزیلی اور مختصر انداز میں کر دی ہے۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ صورت کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیں۔ ویڈیو اگر پسند آتی ہے لائک لازمی کیا کریں، شیئر لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔